السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، بلند آواز سے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جشن غوث الورا و جلسے دستار بندی کا خوبصورت پروگرام جو الجامعۃ الاشرفیہ کے اس وسیع صحن میں الجامعۃ الاسلامیہ اشرفیہ کے وسیع صحن میں آپ کے محلہ سکٹھی میں مبارک پور میں منعقد ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل نور کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ دوستو، صرف ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کو غور سے سن لو۔
مبارک پور پورے عالم اسلام میں جانا پہچانا جاتا ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں الحمدللہ آپ سب مبارک پور کو جانتے ہیں. ابھی میں گزرے ہوئے جمعہ کو یعنی 4 تاریخ کو عرب امارات کے 1 مہینے کے دورے سے واپس آیا ہوں. سبحان اللہ. وہاں جب اکٹھا زیادہ لوگ ہوتے تھے تو پوچھتے تھے کہ سبحانی صاحب آپ نے کیا ندوہ میں پڑھا ہے؟ تو میں بتاتا تھا کہ بھئی ندوہ کے علاوہ بھی انڈیا کے کسی مدرسہ کو جانتے ہو؟ تو کہتے تھے ہاں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک جگہ تو خدا کی قسم میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکل آئے کہ وہاں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے جب اپنی تقریر کے درمیان میں کہا کہ میں مصباحی ہوں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا پڑھا ہوں تو بہت خوشی مجھے ہوئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبارک پور کے لوگوں آپ صرف ضلعی یا ریاستی یا ملکی اعتبار سے جانے پہچانے نہیں جاتے ہو بلکہ پورے عالم اسلام میں آپ کی شناخت ہو چکی ہے اور یہ سب صدقہ ہے منبع علم و برکت حضور سرکار جلالۃ العلم حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آپ کا لقب جلالۃ العلم ہے. علماء اہل سنت نے آپ کو جلالۃ العلم کہا تو الحمدللہ آپ کا علمی جلال آج پوری دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ. جدھر سے بھی آپ دیکھیے حضور حافظ ملت کا فیضان و کرم جاری و ساری ہے. بے شک. مبارک پور کے لوگوں بڑے خوش نصیب ہو کہ ایسی عظیم شخصیت کے قرب میں رہ کر کے اور اتنے عظیم ادارے کے قرب میں رہ کر کے ایسی یونیورسٹی کے قرب میں رہ کر کے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسہ میں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے تو تعجب ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت مطالعہ کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ جب سرکار کے شیدائی سرکار کا ذکر جمیل بیٹھ کر سنتے تھے تو محفل میں اس طرح سے ان کا انداز ہوتا تھا بیٹھنے کا کہ لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جائیں گے. بلکہ یہاں تک مورخوں نے بیان کیا ہے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے. وہ ایسے انداز سے رہتے تھے یا تو ایسے انداز سے رہتے تھے جیسے کھجور کی سوکھی لکڑی. اب آپ سنجیدگی کے ماحول پر غور کیجئے اور آپ اپنے طرز عمل کو دیکھیے. میں ابھی جب کمرے سے باہر نکلا تو وہ دھینگا مشتی وہ رفتار و چال لوگوں کی جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والوں کے لیے زیب نہیں دیتا ہے دوستو. اس لیے جب تک ذکر رسول کی محفل ہے آپ ادب کے ساتھ جہاں بھی جگہ پائیں وہیں بیٹھ جائیں. یہ ایمانی تقاضا ہے, یہ ادب کا دستور ہے. اگر آپ کے گھر چند مہمان پہنچ جائیں اور کوئی ادھر بیٹھے کوئی ادھر بیٹھے کوئی ادھر بیٹھے, کچھ لوگ افراتفری مچائیں, کچھ لوگ کودیں, کچھ لوگ چلیں, تو کیا میزبان کو اچھا لگے گا؟
آپ خود فیصلہ کیجئے۔ تو آج یہ جلسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار کا جلسہ ہے، آپ سرکار کے جلسہ میں آئے ہیں، آقا کی بارگاہ میں آپ کو بیٹھنا ہے، تو اسی انداز سے آپ بیٹھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ غلاموں کی محفل ہے۔ دیکھیے میری عادت یہ ہے نہیں کہ میں آپ سے کہلواؤں چھٹک کے مٹک کے جھٹک کے کود کے لچک کے بولو سبحان اللہ، نہیں، آپ بالکل سنجیدہ ماحول اختیار کیے رہیے گا۔ اگر میری باتیں آپ کے ذہن و فکر میں اتریں، آپ کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، نیکیوں سے رغبت پیدا ہو جائے، عشق رسالت سے آپ کی نگاہیں بھیگ جائیں، آپ کا دل خوف الہی سے دہلنے لگے، آنسوؤں کے قطرات جاری ہو جائیں، اور ایسے ماحول میں اپنے رب کا خوف کھاتے ہوئے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اٹھا دیں اور رب کی بارگاہ میں عفو و کرم کی بھیک مانگیں، تو مجھ گنہگار کو بھی یاد کر لیں۔ کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کان تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کانَّکَ قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز ناتو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات جب سے یہ عظیم الشان جلسہ شروع ہوا، آپ حضرات تقریریں اور نعتیں سنتے رہے۔ ابھی آپ نے ایک باغ و بہار بیان سنا، ایک بہترین ترنم نواز شاعر کے زبان سے نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کیا، حضرت تبسم عزیزی۔ اسٹیج پر یہ ہمارے علماء ملت اسلامیہ تشریف فرما ہیں، رب العزت ان حضرات کے علم و عمل سے ہمیں اور آپ کو مستفیض فرمائے۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں علماء پیدا ہوتے ہیں، مبارک پور وہ جگہ ہے جہاں سے خطبہ جنم لیتے ہیں، مبارک پور وہ جگہ ہے جہاں سے مفتیان کرام سنوارے جاتے ہیں، مبارک پور کوئی ڈھکی چھپی جگہ نہیں ہے۔ آج میں نے اپنے بیان کو منتخب کیا ہے میلاد رسول سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیسٹوں کے ذریعہ سے سنتے رہے ہوں گے، لیکن آج طبیعت چاہتی ہے مبارک پور کے خوش عقیدہ مسلمانوں کہ آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو بیان کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا سینہ عشق رسالت سے جگمگا اٹھے گا۔ تو آئیے جائزہ لیجئے آج سے 1400 برس پہلے کا۔ آج سے 1400 برس پہلے بھی اس دنیا میں انسان بہت تھے، انسانوں کی کمی نہیں تھی، دنیا کے کونے کونے میں گوشے گوشے میں انسان پائے جا رہے تھے، لیکن یہ انسان شرافت و تقدس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو بہت دور شرافت و تقدس سے محسوس کرتا تھا اور پاتا تھا۔ یہ انسان بے چینی کے عالم میں اپنے جیون کو گزارتا تھا۔ جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں اور سب سے پہلے عربستان کو دیکھتے ہیں، عرب کی سرزمین کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں تاریخ کا یہ ورق بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو بجائے اس یتیم بچہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے کے اس کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا اور اس کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ جب وہ ہوش سنبھالتا، شعور کو پہنچتا اور اسے یہ خیال آتا کہ میرا باپ مالدار تھا، مال و دولت چھوڑ کر کے دنیا سے مجھے گیا تھا، یہ تو لوگوں نے ظلم کر کے مجھے یتیم بنایا، لوگوں نے مجھے غلام بنایا، تو وہ کہتا تھا اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے،
اس غلامی سے بہتر میری بھی موت تھی کہ باپ کے ساتھ مر گیا ہوتا، لیکن ایسی غلامی کی زندگی نہ گزارتا۔ وہ یہ سوچتا رہتا تھا۔ اور عرب کی غلامی بھی اتنی کٹھن غلامی ہوتی تھی کہ دوستو جب تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ غلام اور ہوتے تھے، وہ دن بھر مزدوری محنت کرتے، ان پر ان کا حق ہوتا، مگر عرب کے غلاموں کا حال یہ نہیں تھا۔ عرب کا غلام اگر اپنے مالک کی خدمت سے فارغ ہوتا اور محنت و مشقت کرتا، مزدوری کرتا، جو کچھ اسے ملتا اس پر بھی اس کا حق نہیں تھا، بلکہ وہ مالک کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا کرتا تھا، اور مالک کی مرضی ہوتی تھی اسے کھانے کے لیے دیتا یا جو کچھ چاہتا کرتا۔ اتنی کٹھن غلامی عرب کی تھی۔ جب ہم اور آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخ کا وہ ورق بھی ملتا ہے کہ سب سے زیادہ عرب کی سرزمین پر عورتیں ستائی جا رہی تھیں، سب سے زیادہ عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی، عورتوں کو عیاشی کا کھلونا سمجھا گیا تھا، عورتوں کی عزت سر بازار لوٹ لی جاتی تھی۔ بعض قبیلوں اور خاندانوں کے حالات تو اتنے بگڑ چکے تھے کہ اگر ان کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی تو بجائے اس بچی کو ناز و نعمت سے پالنے کے، پرورش کرنے کے، باپ جاتا اور بیوی کی گود سے اس بچی کو چھین لیتا تھا۔ مائیں آہیں کھینچ کر کے مر جایا کرتی تھیں جب وہ یہ تصور کرتی تھیں کہ ابھی ہمارے گود کی چھینی ہوئی بچی باپ اس کا لے جا رہا ہے اور اس کے گلے پر پاؤں کو رکھ کر کے دبائے گا۔ یہ سوچ کر کے، اس درد کا احساس کر کے ماؤں کی زبانیں نکل آتی تھیں، ان کے آنسو بہتے بہتے خشک ہو جاتے تھے اور وہ عرض کرتی تھی، اے پروردگار، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، ظلم یہ زمین پر کب تک ہوتا رہے گا؟ ماؤں کی گودوں سے بچیاں کب تک چھینی جاتی رہیں گی؟ ایسے ماحول میں ماؤں کی بھی موت ہو جایا کرتی تھی، باپ لے جاتا تھا اور گڑھا کھود کر کے اس بچی کے گلے پر اپنے پاؤں کو رکھ کر کے دبا کر کے گڑھے میں ڈال دیتا تھا، اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال دیتا، زمین کانپنے لگتی تھی۔ اے اللہ، یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ آسمان پر سورج کی شعاعیں مدھم ہو جاتی تھی، چلتی ہوئی ہوا رک جاتی تھی ظلم ستم کو دیکھ کر کے۔ چنانچہ جب میں 2005 میں حج کرنے کے لیے گیا اور مجھے جو بلڈنگ ملی اس کے سامنے جو میدان تھا جبل کعبہ کے لوگوں نے بتایا کہ حاجی صاحب یہی وہ میدان ہے جس میدان میں ایام جاہلیت میں زندہ لڑکیاں گاڑ دی جاتی تھی، لڑکیوں کو بعد باپ ماں کی گود سے چھین کر لاتا تھا اور یہاں درگور کر دیا کرتا تھا۔ دیکھنے کے بعد اس میدان کو خدا کی قسم نگاہوں میں آنسو آ گئے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا ماحول یاد آنے لگا۔ آؤ ذرا دیکھو، عرب کی سرزمین پر ایسے بھیانک جرائم کیے جا رہے تھے کہ ان جرموں کو سوچنے کے بعد سوچنا پڑتا ہے، پروردگار عالم، یہ تیرا کتنا بڑا کرم ہوا تیرے بندوں پر۔ آپ ذرا جرم کا ماحول تو جائزہ لیجئے اور دیکھیے کہ وہی مکہ شریف کی سرزمین ہے جس مکہ میں لڑکیاں مار کر کے گاڑی جا رہی ہیں، وہی مکہ شریف کی سرزمین ہے جس مکہ میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا اس کا نام کعبہ ہے، جو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے مکہ میں تعمیر کیا گیا۔ اس کعبہ کی طرف بجائے منہ کر کے عبادت کرنے کے، نہ جانے کیسی کیسی فحش غلطیاں لوگ کرتے تھے، ننگے خانے کعبہ کا طواف کرتے تھے، خانے کعبہ کے اندر پتھروں کی مورتیاں لے جا کر کے گڑھ گڑھ کر کے رکھ دیا تھا، اور جس کو خانے کعبہ کے اندر جگہ نہیں ملی تھی وہ خانے کعبہ سے باہر رکھ دیے تھے، حرم شریف میں رکھا تھا، وہاں جگہ نہیں ملی تھی تو اپنے گھر کے دروازے پر رکھ دیا تھا، وہاں جگہ نہیں ملی تو پہاڑی کے بیچ میں رکھ دیا تھا، اور ان اپنے ہاتھ کے گڑھے ہوئے تراشے ہوئے پتھروں کو معاذ اللہ خدا کہتے تھے، معبود مانتے تھے۔ ایک معبود کی عبادت کرنے کے بجائے معاذ اللہ رب العالمین خانے کعبہ میں 360 بتوں کو لے جا کر کے رکھ دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بنا کر لگا دیا تھا، حضرت ہاجرہ کی مورتی بنا کر لگایا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مورتی بنا کر کے لگایا تھا۔ اس طرح سے وہ کعبہ کی بے حرمتی کر رہے تھے، اس طرح سے وہ کعبہ کی عزت کو پامال کر رہے تھے۔ جدھر دیکھیے ادھر ظلم و بربریت کا ماحول پایا جا رہا تھا، اور صرف یہ ماحول عربستان ہی میں نہیں تھا مسلمانوں، بلکہ جس ملک میں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں
ہندوستان یہ بہت بڑا ملک تھا، اس کو بر صغیر کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے حالات کم نہیں بدلے تھے۔ اگر مکہ شریف کی سرزمین پر بچیوں کو زندہ مارا جا رہا تھا اور بچوں کو یتیم، بچوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، تو ہند کی سرزمین پر بچوں کو بلی چڑھایا جا رہا تھا۔ چنانچہ یہی بہرائچ شریف جہاں سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے، اس کو سورج کنڈ کہتے ہیں، وہاں پر لے جا کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلی چڑھایا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا، دیوی دیوتاؤں کے استھانوں پر ان کا خون بہایا جاتا تھا، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ہم نے اپنے بچے کا خون بہا دیا، ہمارا دیوتا خوش ہو گیا، ہماری دیوی خوش ہو گئی ہے۔ اگر عرب کی سرزمین پر عورتیں اور بچیاں ماری جا رہی تھیں تو بھارت کی سرزمین پر یہ ظلم کم نہیں تھا۔ عرب کی سرزمین پر باپ ماں کی گود سے بچی کو چھین لیتا تھا، اور چھیننے کے بعد زبان اس کی باہر نکل آتی تھی، اپنے پاؤں کو رکھ کر کے گلے پر جب دباتا تھا، تو کیا ہندوستان میں ظلم کم تھا؟ ہندوستان میں اگر کوئی جوان عورت ہوتی اور اس کا شوہر مر جاتا تو پھر دوبارہ اسے سماج میں شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ اس کی چتا پر یا تو جلا کر کے خاکستر کر دیا جاتا تھا، اور یا تو اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تھی تو ایک مکان میں اس کو قید کر دیا جاتا تھا، اور 6 مہینہ تک اس مکان میں اس کو رکھا جاتا تھا۔ اگر وہ زندہ نکلتی، سب سے بڑی بات تو گھٹ گھٹ کر کے مر جاتی، اور اگر وہ اپنی قسمت سے نکل آتی زندہ تو بھی سماج میں آزادی کے ساتھ اسے زندگی گزارنے کا حق نہیں تھا، بلکہ ایک رذیل جانور پر اس کو بیٹھایا جاتا اور اس کے چہرے پر کالک لگائی جاتی، اور یہ تصور دلایا جاتا کہ یہ منحوس عورت تھی، اس کی نحوست کی بنیاد پر اس کا شوہر مر گیا، اس لیے اس کو ذلیل و رسوا کر دینا ہے، اور ذلت و رسوائی کے ساتھ یہ بقیہ اپنی زندگی کو گزارے۔ در در کی ٹھوکر کھاتی تھی، آہیں کھینچتی تھی۔ مکہ کی سرزمین پر اور عرب کی سرزمین پر اگر بتوں کی پرستی سو رہی تھی تو بھارت کی سرزمین پر معاملات کم خراب نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر 32 کروڑ معبودان باطل کو معاذ اللہ رب العالمین خدا تصور کیا جاتا تھا۔ کنکر کو خدا مان رہے تھے، پتھر کو خدا مان رہے تھے، مچھر مکھی کو خدا مان رہے تھے، ہاتھی گھوڑے بندر کو خدا مان رہے تھے، سانپ گوجر بچھو کو خدا مان رہے تھے۔ جب یہ سویرے سویرے سو کر کے اٹھتے اور دیکھتے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اس کی شعاعیں بکھر رہی ہیں، تو ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا، تو میرا خدا ہے۔ اور جب رات کا سناٹا آتا، چاند کی چاندنی دیکھتا تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ جب آگ کے شعلوں کو اٹھتا ہوا دیکھتا تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ جب آپ شاروں کی صداؤں کو سنتا تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ جب لہلہاتے ہوئے پیڑ پودوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ جب سمندر کے تھپیڑوں پر نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ جب پہاڑ کے ٹیلوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا خدا ہے۔ یہ غرضے کی ہندوستان میں اس نے کیڑے مکوڑے تک کسی کو نہیں چھوڑا تھا جس کو معبود نہ مان لیا ہو، جس کو خدا نہ مان لیا ہو۔ حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے۔ آؤ ذرا دیکھو، حالات کا جائزہ لو۔ اگر عرب کی سرزمین پر برسرے بازار عورتیں بے عزت کر دی جاتی تھی تو بھارت کی سرزمین پر سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھیں۔ چنانچہ راجہ طاہر نے اپنی سگی بہن مائے رانی سے شادی کی تھی۔ مذہب اسلام نے اگر بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دے دی ہے انصاف اور کفالت کی ذمہ داری دیتے ہوئے، تو بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں، بڑی فتیاں سنائی جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اپنی تاریخ کا ورق الٹ کر کے دیکھ لیں کہ یہی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے کہ ناگور کے جنگل میں ایک عورت کے ساتھ 5 لوگ شادی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تمہیں اس تاریخ پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے، تب مذہب اسلام کے کسی قانون کو دیکھ کر کے ریسرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مذہب اسلام کا ہر قانون بہترین ہے، مذہب اسلام کا قانون فطرت کے مطابق ہے، مذہب اسلام کا قانون صداقت پر مبنی ہے، مذہب اسلام کا قانون بے حیائی کو مٹاتا ہے، مذہب اسلام کا قانون روح کو تازگی دیتا ہے، مذہب اسلام کا قانون انسانی ذہن کو بلندی عطا کرتا ہے، مذہب اسلام کا قانون انسانیت کے ماحول میں انسان کو لا کر کے جیون بتانے کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام ایک نظام حیات کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب الہند، سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، تاریخ کے جائزے پر غور کریں اور دیکھیں،
तारीख को टटोल करके देखें। आइए आप गौर फरमाइए, हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम ने एक माबूद की इबादत का हुक्म दिया था और अपने बंदा होने का ऐलान अपनी माँ की गोद से कर दिया था, मगर इसके बावजूद लोगों ने हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ को खुदा की बीवी बना दिया माज़अल्लाह। तीन तीन खुदाओं के कायल हो गए। आपने तो एक खुदा की वहदानियत का ऐलान करते हुए इबादत का हुक्म दिया था, मगर तीन तीन खुदाओं के प्रचारक निकल गए, तालीमे ईसवी को इंटरफियर कर दिया, बदल दिया, तगय्युर अब्दुल्ला करके माहौल को खराब कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम के दिए हुए तालीम का अरसा करीब 500 बरस का गुजरा था। सारी दुनिया में गुमराही के बादल बरस रहे थे। शराफत और तकद्दुस के माहौल में रहने वाले इंसान सोचते थे हम किधर जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया और अपने बंदों की हिदायत के लिए अपने आखिरी रसूल हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अरब देश में मक्का की सरजमीन पर खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमना खातून के बतने अक़दस से सवेरे सवेरे रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में दोशंबा के दिन तुलूए इजलाल मक्का में फरमाया। जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत मक्कातुल मुकर्रमा में होती है, उस सवेरे सो सो करके जब रईसाने मक्का उठते हैं तो हरम शरीफ के सामने इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। ये मक्का में इनकलाब कैसे बरपा हुआ है, ये मक्का के हालात कैसे बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भीनी भीनी खुशबू कैसी आ रही है, ये मक्का की पहाड़ियां कैसे महक रही हैं, ये हालात कैसे बदले दिखाई दे रहे हैं। हर कोई आने के बाद कहता है कि अभी सवेरे सवेरे सो करके मैं उठा और मैंने जाकर के अपने बाग बागीचों का जायजा लिया तो देखा हमारे बाग में जो सूखे हुए दरख्त थे वो हरे दिखाई दे रहे हैं। हमने ये देखा कि बिन मौसम के हमारे बाग में फल लगे दिखाई दे रहे हैं। किसी ने कहा सवेरे सवेरे मैंने अपने जानवरों का जायजा लिया और जाकर के देखा तो देखता हूं कि जो जानवर हमारे दूध देने वाले थे और उनके थन खुश्क हो गए थे, उनके थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं। किसी ने कहा मेरे घर पर मेरा बाप बीमार था लेकिन सवेरे सवेरे मेरा बाप बगैर दवा के अच्छा हो गया है। एक मालदार बोल पड़ता है कि सवेरे सवेरे भिखारियों की लाइन हमारे दरवाजे पर लगी रहती थी लेकिन आज कोई भिखारी हमारे दरवाजे पर नहीं आया है। ये इनकलाब कैसे बरपा हुआ, ये हालात कैसे बदले दिखाई दे रहे हैं। तब तक हरम शरीफ के अंदर से मक्का का एक रईस और बाहर आ गया। उसने कहा ए रईसाने मक्का, कहां तिजारत करने के लिए चलने के लिए मीटिंग बन रही है। लोगों ने कहा तिजारत करने का प्लान नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए कि मक्का के लोग जब तिजारत करने के लिए जाते थे तो हरम शरीफ के सामने से इकट्ठा होते थे और तय करते थे कि शाम तिजारत के लिए चलना है कि यमन में तिजारत के लिए चलना है, इसलिए कि मक्का से यही दोनों मुल्क करीब थे और इन्हीं दोनों मुल्कों में ज्यादातर तिजारत करने के लिए जाया करते थे। उसने समझा ये तिजारत करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं कि चलने का प्लान कब बन रहा है। पूछ लिया, लोगों ने कहा ए सरदार मक्का, तुम्हें खबर नहीं है, तुम इनकलाब का एहसास नहीं कर रहे हो क्या? तुम्हें भीनी भीनी खुशबू नहीं आ रही है क्या? तुम्हें हरम शरीफ से खुशबू नहीं आ रही है क्या? मक्का की पहाड़ियां तेरे लिए नहीं महक रही हैं? ये देख, ये बता रहे हैं कि हमारे वहां जानवरों के थन खुश्क हो गए थे मगर दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमारे बाग में सूखे हुए दरख्त थे मगर सारे दरख्त हरे दिखाई दे रहे हैं और बिन मौसम के दरख्तों में फल लगे दिखाई दे रहे हैं। इस इनकलाब का एहसास क्या तू नहीं कर रहा है? उसने कहा हे मक्का के सरदारों, जो मैं देख करके आ रहा हूं बताऊंगा तो ताज्जुब करने लगोगे। कहा तुमने क्या देखा है? कहा अभी अभी मैं हरम में दाखिल होकर के खाने काबा का तवाफ करने के लिए गया था। जब मैं तवाफ करने लगा तो मैंने देखा कि मेरे जितने खुदा हैं सब मुंह के बल गिरे पड़े हुए हैं और जब मैं तवाफ करके वापस आने लगा तो मैंने देखा कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़ा हसीनो जमील बच्चा लेकर खाने काबा की तरफ आ रहे थे। यकीन मानो रईसाने मक्का, आज तक इतना हसीनो जमील बच्चा मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। मैंने ये फैसला किया कि मक्का में किसी कबीला में इतना हसीनो जमील बच्चा किसी माँ ने जना नहीं है। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब जो उस बच्चे को लेकर के काबा की तरफ बढ़ते रहे, मैं मुड़ मुड़ करके देखता रहा लेकिन मैं फैसला ना कर सका कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़ रहे हैं कि काबा खुद अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुका चला आ रहा है। ए लोगों, हमने ये देखा। इसी की तर्जमानी 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम आला हजरत अजीमुल बरकत यूं फरमाते हैं कि जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सा
سلام لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ. دوستو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے آقا کی میلاد سن لو، میلاد شریف. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد پاک پر ذرا غور فرماؤ. جب اس نے یہ کہا تو سارے سرداران مکہ نے کہا کہ چلو زیارت کر لی جائے، چلو دیکھ تو لیا جائے، ہو نہ ہو یہ انقلاب اسی بچہ کی بنیاد پر برپا ہوا ہے. اب سارے سرداران مکہ حرم میں داخل ہو گئے. ادھر سردار قریش حضرت عبد المطلب سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے خانے کعبہ کا طواف کراتے ہیں اور دعا مانگ کر کے باہر واپس آ رہے ہیں. تب تک سرداران مکہ کی ملاقات ہو گئی. ان مکہ کے سرداروں نے کہا، سردار قریش ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے. تب تک دادا جان نے اپنی باہوں کو پھیلا دیا. باہوں کا پھیلنا تھا کہ سرکار کا وجہ کریم مکہ کے سرداروں کے سامنے آ گیا. جیسے مکہ کے سرداروں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کریم کو دیکھا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں سنو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ سبحان اللہ. اے سردار مکہ، ہم آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں. واقعی آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. سرداران مکہ نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، اے سردار قریش، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو انقلاب کا احساس ہم کر رہے ہیں بچے کی بنیاد پر ہے. سارے سرداران مکہ آپس میں تبصرہ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. سرکار کے دادا جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنی گود میں آئے اور آپ کی ماں کی گود میں پہنچا دیا گیا. اب آپ کی ماں کا بیان سنو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت کا وقت قریب آیا تو جیسے اور عورتوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے کسی تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا. حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو میں نے غیب سے آواز سنی، کوئی پکار کر کے کہہ رہا تھا کہ آمنہ تمہاری گود میں جو جا رہے ہیں ان کا آسمان پر نام احمد ہے اور زمین پر ان کا نام محمد ہے. حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا. میرے لیے مشرق و مغرب روشن کر دیا گیا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کی ولادت بسعادت ہوئی اور وہ زمین پر تشریف لائے تب تک ان کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی اور ان کی پیشانی سجدہ میں چلی گئی. میں نے ان کی زبان سے 3 الفاظ سنے. پہلی بار انہوں نے کہا اللہ اکبر، اور دوسری بار کہا الحمدللہ کثیرا، اور تیسری بار کہا رب حب لی امتی. اس کے بعد پھر محمد بولے نہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا بیان سنا. میرے آقا نے ایک انگلی کا اشارہ کیوں فرمایا؟ اے لوگو، خدا ایک ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اور اب پیشانی صرف خدا کے لیے جھکے گی، بقیہ کسی کے لیے نہیں. اور نبی کونین سجدے میں پیشانی رکھتے ہوئے پہلے رب کی بڑائی بیان فرماتے ہیں اور تمام ساری تعریفیں رب کے لیے بیان فرماتے ہیں. اور اس کے لیے بعد جب آقا کریم نے اپنے رب کی بارگاہ میں سوال عرض کیا ہے تو ہم پاپیوں کی بخشش کو مانگا ہے، ہم پاپیوں کی مغفرت کے سوالی ہوئے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ترجمانی فرماتے ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والوں، تم اپنے نبی کی شان کو دیکھنا چاہتے ہو، تم اپنے نبی کے وقار کو دیکھنا چاہتے ہو، تمہارے نبی کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. درود شریف. بات سمجھ میں اتر رہی ہے؟ میلاد شریف پر کتاب پڑھ لو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر غور کر لو. کبھی بد مذہب نہیں بن سکتے. کہاں ہیں وہ لوگ جو سیرت رسول کا گوشہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سیرت رسول بیان کر رہے ہیں؟ کرتا ہوں ذرا دیکھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی سیرت کو دیکھ لے، میلاد شریف کے سیرت کو دیکھ لے، ایمان تازہ ہو جائے گا.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، عورتیں جو جمع تھیں ان عورتوں کا بیان سنیے۔ عورتیں بیان کرتی ہیں کہ جب محمد کی ولادت ہوئی، وہ پیدا ہوئی، تو ہم عورتوں نے دیکھا کہ آمنہ خاتون کے مکان کے صحن پر جھکے چلے آ رہے ہیں یہ چاند اور ستارے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چاند اور ستارے ہم پر گر پڑیں گے۔ یہ چاند اور ستارے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ ان کے جھکنے کا معاملہ کیا ہے؟ تو بڑی اچھی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یوں بیان فرما دیا، یہ چاند اور ستارے اس لیے جھکے چلے آ رہے ہیں کہ آقا کی ولادت ہوئی ہے، آج نور کا صدقہ بانٹا جا رہا ہے، نور کی خیرات لٹائی جا رہی ہے، نور کی بھیک لینے کے لیے سب کے سب چلے آ رہے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ لٹایا جا رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھی گھر کا یہ دستور ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، حق حقوق لینے والے دروازہ گھیر لیا کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو لوگ لے کر کے اپنا اپنا حصہ اس طور پر جا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی اچھی ترجمانی فرمائی کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر کے جانے والوں کو دیکھو تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اور نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ جس بھکاری کو بھی دیکھو وہ نور کا صدقہ لے کر کے جا رہا ہے، یہ تو نور کی بارگاہ ہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، نبی کی ماں بیان فرماتی ہے کہ تب تک بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور اس ٹکڑے میں محمد غائب ہو گئے، لیکن آواز آ رہی تھی کہ ان کو مشرق و مغرب کی سیر کرا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا اور محمد میری گود میں آ گئے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں کے پاس عورتیں جمع ہیں، عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ آمنہ تمہیں ہم مبارکباد پیش کر رہی ہیں، تمہارا بچہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، مختون پیدا ہوا ہے، اس کے ختنہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اے آمنہ یہ تمہارا بچہ تو ناف پیدا ہوا، ناف کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی، لاؤ دنیا کا کوئی بچہ پیش کرو جو ناف بریدہ پیدا ہوا ہو۔ ناف کاٹنے کی ضرورت ہر بچے کی پیدائش کے بعد پیش آتی ہے، آخر یہ ناف ماں کے ناف سے جوڑی کیوں جاتی ہے؟ تو آپ ذرا غور کریں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں متشکل ہوتا ہے اور روح ڈال دی جاتی ہے، اسے غذا کی ضرورت پڑتی ہے تو ماں کے ناف سے بچے کی ناف کو جوڑ دی جاتی ہے تاکہ ماں کے ذریعہ سے بچہ ماں کے شکم میں روزی پاتا رہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم میں ہیں، جب بھی ماں کے محتاج نہیں ہیں بلکہ اپنے رب کے محتاج ہیں، ان کا رب انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں تم اپنے نبی کی ولادت بسعادت کو دیکھنا چاہتے ہو، ان کی ولادت بسعادت کا معاملہ تو یہ ہے کہ لمیات نظیرو کفی نظرن اور مثل تو نشد پیدا جانا۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئے اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے، عورتیں زیارت کر کے جا رہی ہیں، مکہ کے تمام مرد آ کر کے زیارت کر کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ سردار قریش ہم آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اگر آپ کے بیٹے عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، آج تک مکہ میں کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں اتنا حسین و جمیل خوبصورت بچہ نہیں پیدا ہوا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کا دودھ 3 دن پیے اور 3 دن کے بعد سویبہ لونڈی کا دودھ آپ نے پینا شروع کر دیا۔ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ عورتیں باہر سے آتی تھیں اور بچوں کو مالداروں کے گھروں سے لے لیتی تھیں، اجرت پر دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھیں۔ چنانچہ مکہ شریف سے 70 کلومیٹر کی دوری پر ایک آبادی ہے، اس آبادی کی 10 عورتیں تیار ہوئیں، ان 10 عورتوں میں سے ایک عورت کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ جب عورتیں تیار ہونے لگی تو کہا حلیمہ تم بھی مکہ چلی چلو، ہم سب نے تیاری کر لی ہے مکہ چلنے کے لیے، مکہ میں سنا گیا ہے کہ
मालदार घरों पर बच्चों की पैदाइश हुई है, ए हलीमा तुम भी साथ में चली चलो, तुम भी किसी मालदार का ताजिर का बच्चा ले आओ ताकि तुम्हारे भी गुर्बत के दिन खत्म हो जाएं। हलीमा ने कहा बहनों में ना जा पाऊंगी, इसलिए कि मेरी बकरियां जो दूध देने वाली थी उनके थन खुश्क हो गए हैं और 3 रोज का अरसा गुजर गया, मैं सिर्फ पानी पर गुजर बसर कर रही हूं, खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरी सवारी भी कमजोर हो चुकी है। औरतों ने कहा हलीमा तुम्हें चलना पड़ेगा। चुनांचे हर साइड से औरतों ने समझा करके हजरत हलीमा को भी तैयार कर लिया। अब हजरत हलीमा भी चली। वाकई हलीमा की सवारी बड़ी कमजोर थी, रास्ते में कई जगहों पर बैठ जाती है, औरतें साथ देती हैं, लेकिन जब हलीमा की सवारी ज्यादा देर तक बैठी रहती है तो औरतें मजबूर होकर के चल पड़ती हैं और कह देती हैं ए हलीमा तेरी सवारी ज्यादा देर तक बैठी रहती है, तू बाद में आ जाना। औरतें तो चली गई। तारीख बता रही है कि मक्का जाते हुए हजरत हलीमा की सवारी 7 जगहों पर कमजोरी की बुनियाद पर बैठ गई थी। अब हजरत हलीमा जब पहुंची मक्का में तो सारी औरतों ने तो पहुंच करके मालदार घरों पर बच्चों को ले लिया, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। हलीमा और उनके शौहर कई घरों का फेरा लगाते हैं, पता चला कि हर घर से बच्चा लिया जा चुका है, किसी घर पर कोई बच्चा नहीं है। तब साथ में आने वाली एक औरत ने देखते हुए कहा ए हलीमा क्या तुम्हें कोई बच्चा मिला कि नहीं मिला? हलीमा ने कहा भी मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। उस औरत ने कहा ए हलीमा वो देखो हरम के सामने जो चौकोर मकान दिखाई दे रहा है, उस मकान में एक यतीम बच्चा है हलीमा, वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, उनका नाम मोहम्मद है। हलीमा जितने घरों पर हम औरतें बच्चों को लेने के लिए गई हैं, हर हर घर पर उस बच्चे की तारीफ सुनी गई है। हलीमा खाली हाथ बेहतर चलने से तो यही है कि तुम जाओ उसी बच्चा को ले लो। चुनांचे हजरत हलीमा और उनके शौहर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत आमना खातून तक पहुंचा दिया। हजरत आमना खातून के पास पहुंच करके हजरत हलीमा पहले अपना तारुफ पेश करती हैं और कहती हैं ए बहन जैसे और सारी औरतें बच्चों को लेने के लिए आई हैं, ऐसे मैं भी बच्चा लेने के लिए आई हूं। बहन मैं चाहती हूं कि आपका बच्चा ले लूं। मेरा नाम हलीमा सादिया है, कबीले साद से मैं ताल्लुक रखती हूं, इसलिए मुझको लोग हलीमा सादिया कहते हैं। हमारे साथ में आने वाली औरतों को बच्चे मिल चुके हैं, मगर मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। मैं आपके बच्चे के लिए हाजिर हूं। तब तक हजरत आमना खातून की आंखों से आंसू टपकने लगे। हलीमा ने पूछ लिया बहन रोती क्यों हो? हजरत आमना ने फरमाया हलीमा तुम जिस मकसद के लिए आई हो वो तुम्हारा मकसद हल ना हो पाएगा, तुम्हें मुंह ना मांगा इनाम इकराम ना मिल पाएगा। हलीमा इनकी पैदाइश से पहले पहले इनके बाप का इंतकाल हो चुका है, इसलिए तुम्हें भरपूर इनाम नहीं मिल पाएगा। हलीमा ने कहा बहन अब हमें इनाम इकराम की लालच नहीं रह गई है, शहजादे गिरामी वकार हैं कहां? मैं देखना चाहती हूं। बहन मैंने बड़ी तारीफें सुनी हैं, मेरे आका सो रहे थे और सरकार के जिस्म नास पर एक चादर डाल दी गई थी। जैसे हजरत आमना ने चादर को हटाया आपका चेहरे करीम खुल गया, लब पर मुस्कुराहट खेलने लगी। हजरत हलीमा आगे बढ़ करके नबी कौनैन की पेशानी को चूम लेती हैं और अपनी गोद में उठा करके लबहाए मुबारक का बोसा लेती हैं। मेरे आका के लबहाए मुबारक पर मुस्कुराहट आ गई है। खुदा की कसम नबी मुस्कुरा दे तो कायनात का निजाम बदल जाए, नबी कौनैन के लब पर मुस्कुराहट आ जाए तो सूरज की शुआएं भीख हुई दिखाई दे रही हैं। नबी कौनैन के लब पर मुस्कुराहट आ जाए तो चांद की चमकती हुई चांदनी मध्यम पड़ जाती है। नबी कौनैन के लबहाए नास पर मुस्कुराहट खेल रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तो तर्जमानी फरमाते हैं। एक कलमा वालो तुम अपने नबी के लबहाए नास को देखना चाहते हो, तुम्हारे नबी के लबहाए पाक का आलम तो ये है कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर के हजरत हलीमा सादिया बैठ जाती हैं और पेशानी को चूमती हैं, रुखसारे नबूवत का बोसा लेती हैं और कहती हैं ए बहन यकीन मानो आज तक इतना हसीन व जमील बच्चा मैंने अपनी निगाहों से नहीं देखा। हजरत आमना खातून बयान फरमाती हैं तो हलीमा सुनो मेरा बच्चा कोई आम बच्चों की तरह से नहीं,
نہیں ہے۔ حلیمہ سنو، جب میرا بچہ پیدا ہوا ہے اور ان کے دادا جان خانہ کعبہ کے قریب لے کر کے گئے ہیں تو محراب کعبہ جھک گئی ہے۔ حلیمہ جب میرے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا ہے تو میرے لیے مشرق و مغرب روشن ہو گیا تھا۔ ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا۔ حلیمہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سنتی جا رہی ہیں اور حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حلیمہ گود میں لے کر کے سرکار کو اپنا پستان پینے کے لیے پیش کرتی ہیں تو نبی کونین نے حلیمہ کے ایک پستان کو پیا، اور جب حلیمہ نے دوسرا پستان پیش کیا تو سرکار نے پینا بند کر دیا۔ پھر حلیمہ نے پیش کیا، پھر سرکار نے ایک پستان کا دودھ پیا، دوسرے کا چھوڑ دیا۔ اب حلیمہ کو یقین ہوا، حلیمہ اس وقت ایک اور بچہ کو دودھ پلا رہی تھی، اگر میرے سرکار دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا بچہ محروم رہ جاتا۔ اپنے نبی کا یہ فطری انصاف ملاحظہ کرو،